السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو جادو اور جنات کی سوتے وقت میں یا خواب کی حالت میں علامات یا جاگتے ہوئے عام زندگی میں جادو اور جنات کی علامات اور قرآن پاک یا نماز پڑھتے ہوئے ذکر اذکار کرتے ہوئے جادو اور جنات کی علامات کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے جادو اور جنات سے پیدا ہونے والے مسائل، بیماریاں، لڑائی جھگڑے اور ایسی دوسری چیزیں، دوسری علامات، دوسری پریشانیاں، ان سب کا ذکر اختصار سے کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں سب سے پہلے لڑائی جھگڑے ہیں، بہن بھائیوں کے اندر، ماں باپ کے اندر، رشتہ داروں کے اندر بہت زیادہ جھگڑے، بغیر کسی وجہ کے جھگڑے کا پیدا ہو جانا، مسائل کا پیدا ہو جانا۔ اس کے علاوہ رشتوں کی پرابلم، رشتوں کے بہت زیادہ مسائل، بچوں اور بچیوں، خاص طور پر بچیوں کے رشتے میں مسائل، بہت زیادہ پرابلمز کا پیدا ہو جانا، رشتوں کا بالکل نہ آنا یا آ کر رشتے کرنے میں دشواری، پریشانی کا سامنا کرنا، فیصلہ نہ کر پانا یا رشتہ دیکھ کر جانے والوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آنا یا رشتہ ہو کر ٹوٹ جانا۔ یہ سب علامات، یہ سب نشانیاں جادو یا جنات کی بھی ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جادو اور جنات کی ہی ہوں، مگر اس کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کا پسندیدہ کام، شیطان کا پسندیدہ، اس کا جو نمائندہ ہوتا ہے، اس کا جو کارندہ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اس کا پسندیدہ وہ ہوتا ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوائے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، طلاق کی دھمکیاں، اور جب غصہ ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے تو ندامت کا محسوس ہونا کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپس میں اکثر شدید نفرت کا پیدا ہونا، میاں بیوی کے درمیان عام روٹین میں سب کچھ ٹھیک ہونا، مگر اچانک جھگڑے کے دوران اچانک کوئی مسئلہ ہو تو اچانک بہت زیادہ آپس میں نفرت کا محسوس ہونا۔ خاص طور پر میاں کو بیوی کی شکل جو ہے وہ بری نظر آنا، عجیب و غریب نظر آنا، خواتین کے چہرے یا مردوں کے چہرے تبدیل ہو جانا، چہرے پر نشان آ جانا، چہرے پر سیاہیاں آ جانا، یہ جادو و جنات کی عام علامات ہیں۔ بیماریوں کا اگر ہم ذکر کریں تو بیماریوں میں سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بیماری وہ کینسر کہلائی جاتی ہے، جس کا علاج اکثر لیول پہ جا کر، اکثر سٹیج پہ جا کر نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اکثر جو راقی حضرات ہیں، خاص طور پر عرب علماء کرام ہیں، عرب راقی ہیں، وہ کینسر کو جادو اور جنات کا مرض مانتے ہیں۔ کینسر کا علاج قرآن و شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کیا جائے تو اس کو کسی اور چیز کی، کسی اور دوائی کی، کسی اور علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے مشاہدے میں بات آئی ہے۔ ایسے پیشنٹ جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے کر واپس بھیج دیا تھا کہ آپ گھر میں ان کو رکھیں، ان کو آرام کروائیں، ان کو کھانا پینا کھلائیں، جو مرضی کھلائیں ان کو، ان کی لاسٹ اسٹیج ہے، ان کا بھی علاج نہیں ہے۔ اب وہ 2-3 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ اب وہ کافی بہتر حالت میں ہیں۔ حالانکہ انہوں نے علاج بھی چھوڑ دیا، 5-6 ماہ علاج کروایا، اس کے بعد انہوں نے علاج چھوڑ دیا، مگر الحمدللہ وہ اس کیفیت سے بہت بہتر حالت میں ہے۔ صرف شرعی علاج، قرآن و سنت کے مطابق علاج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی۔ اس کے علاوہ مرگی ہے، دماغی مسائل ہیں، بے اولادی یا اولاد کا پیدا ہو کر فوت ہو جانا، یا اولاد بالکل نہ ہونا، بانجھ پن ہونا، اٹھارہ ہونا، مس کیریج ہو جانا، دماغی مسائل کا پیدا ہونا، مختلف قسم کے دماغی مسائل ہو سکتے ہیں۔ کالا یرکان، لا علاج بیماریاں، خاص طور پر معدے کے مسائل، معدے کے مسائل اور انتڑیوں کے مسائل، یہ علاج نہ ہو رہا ہو ان کا، یا علاج کروائیں، وقتی فرق پڑے، وہ وقتی افاقہ ہو، اس کے بعد بیماری واپس آ جائے، تو اس کا لازمی جادو اور جنات کے کسی ماہر سے جو اس چیز کو جانتے ہوں، قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہوں، اسے لازمی چیک اپ کروائیں۔ معدے کے اندر اکثر ایسے معاملات کے اندر معدے کے اندر جادو موجود ہوتا ہے جو کہ انسان کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ کسی بھی بیماری کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو، دوائی سے فرق نہ پڑتا ہو یا عارضی فرق پڑتا ہو تو وہ لازمی طور پر پاسبل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جادو یا جنات کی وجہ سے ہو۔ اس کے علاوہ کاروباری پریشانیاں، کاروباری الجھنیں، کاروباری مسائل۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، اس ٹاپک پر انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیلی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ یہ پریشانیاں، یہ مسائل ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی شکل میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کی شکل میں آتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر دوڑائیں، اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اپنی اصلاح کریں۔ ہم کون سی غلطی کر رہے ہیں، کون سا ایسا گناہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑا ہوا ہے۔ ہم نے نہیں کیا، ہمارے کسی بڑے نے کیا ہو، خاص طور پر کسی کا حق کھا لینا، کسی کو ناجائز تنگ کرنا، کسی غریب کو، لاچار کو اس کے اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ سب کچھ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ کے عرش پر ڈائریکٹ جاتی ہے، اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے ان سب چیزوں کی طرف غور کریں۔ کوئی جادوگر، کوئی جن اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ رب العالمین کے حکم کے بغیر یہ سب کچھ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو جادو اثر کرتا ہے، جنات انسانی جسم کو ٹچ کرتے ہیں یا داخل ہوتے ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح جو رزق کے مسائل ہیں، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا، یہ نہیں ہو سکتا کوئی جادوگر اللہ کے بھیجے ہوئے رزق کو روک لے، مگر اس پریشانی نے، اس مشکل نے، اس تنگی نے آنا ہوتا ہے، اس کا ذریعہ بنتا ہے جادو، اس کا ذریعہ بنتا ہے جن یا شیطان، آنا اس نے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بنایا ہے جادو یا جنات۔ جیسے کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، آمین۔ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، لوگ کہتے جی کہ کوئی یہ ذریعہ بنا ہے، اس کی موت کا یہ ذریعہ بن گیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو دل کی بیماری ہو گئی، اس کو دماغ کی بیماری ہو گئی، اس کو گردوں کی بیماری، اس کو معدے کی بیماری، یہ بیماری کی وجہ سے یہ فوت ہو گیا۔ اصل میں اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے موت لکھی جا چکی تھی، اس کا معینہ مقررہ وقت آ چکا تھا۔ تو اس لیے سب چیزیں ایک ذریعہ بنتی ہیں، انسان کی طرف آزمائش، تنگی، مشکل، مصیبت آنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کی طرف خیال رکھیں اور توکل، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے شفا آنی ہے تو شفا ملے گی۔ کبھی بھی کسی بھی غلط طریقے کی طرف نہ جائیں، غلط طریقہ علاج کو نہ اپنائیں، غلط لوگوں کے پاس کبھی بھی نہ جائیں، نماز کی پابندی کریں، ذکر اذکار کی پابندی کریں، شرعی علاج کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔